اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ احسان اللہ لاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک موازہ جات کے حوالے سے ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے موضع ڈھور گھٹی کو۔ موضع ڈھور گھٹی بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضع ہے۔ بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو موضع ڈھور گھٹی ہے اس کی سرحدات کس طرف ہیں، کون کون سے موازہ جات اس کو ٹچ ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں اس کا جو محل وقوع ہے اس کی اہمیت، اور جو موجودہ کوئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یا کام ہو رہا ہے، یا آنے والے وقت میں جن پروجیکٹس پہ کام ہونا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں یہ ڈسکس کریں گے موضع ڈھور گھٹی کی اس ویڈیو میں۔ تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی موضع ڈھور گھٹی کے بارے میں آپ کو بہت معلومات ملنے والی ہے، اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو لازم سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو لازم پریس فرما لیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہم گوادر کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ہم جانتے ہیں وجہ تسمیہ ڈھور گھٹی کی۔ تو ڈھور گھٹی دو لفظوں پر مشتمل ہے، ڈھور اور گھٹی۔ ڈھور کہا جاتا ہے ایسے کھیت کو جہاں جانور چر سکیں، جانور اپنا گھاس وغیرہ کے وہاں پر اپنی گھاس وغیرہ سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اور جو گھٹی ہے، گھٹ کہتے ہیں بند راستے کو، جو کہ راستہ بند سا راستہ ہو، یعنی بالکل اس طرح سمجھ لیں کہ چوڑا راستہ نہ ہو، یعنی مشکل سے گزر سکتا ہو بندہ ادھر سے، تو اس کو گھٹ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ماضی قریب تک بھی یہاں پوزیشن ایسی تھی کہ ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو سیدھا بندرگاہ کی طرف جاتا تھا، اور آنے جانے کے لیے وہی راستہ استعمال ہوتا تھا، اور ارد گرد اس کے کھیت تھے۔ آج بھی کھیت یہاں پر پرانے دور کے موجود ہیں۔ اگر آپ کوئی مہدی کے ساتھ دیکھیں جو کھجوروں کے درخت ہیں، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے، تو یہ بیسیکلی وہ علاقہ تھا جس کو ڈھور گھٹی کہا جاتا تھا۔ لیکن آج جو آبادی موجود ہے، یہ بعد میں پھر یہاں کثیر تعداد میں آبادی ہو گئی، اور ماشاءاللہ ابھی تو گوادر کے ساتھ یہ مکس ہو چکی ہے آبادی ڈھور گھٹی کی۔ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسا دور کا قصبہ تھا جو گوادر کی جیٹی سے دور ایک جگہ تھی جہاں چھوٹی موٹی دکانیں، چند ایک گھر تھے۔ لیکن ابھی ماشاءاللہ بہت زیادہ آبادی وہاں ہو چکی ہے، اور گوادر شہر کے ساتھ یہ متصل ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم شہر کی طرف سے دیکھیں، جو پرانا شہر ہے یا جیٹی ہے پرانی، ابھی ماشاءاللہ بندرگاہ بنی ہوئی ہے اور مزید اس میں توسیع ہوتی جا رہی ہے، تو وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلا موضع ہے، کیونکہ جنوب والی سائڈ پہ سارے وارڈز آ رہے ہیں، اور آخری وارڈ جو ہے وہ شمب اسماعیل وارڈ ہے۔ اور شمب اسماعیل وارڈ سے اگر ہم شمال کی طرف دیکھتے ہیں تو پہلا جو موضع آتا ہے وہ ڈھور گھٹی آتا ہے۔ لیکن اس کی ہم اہمیت کو انشاءاللہ تعالی ماسٹر پلان کے مطابق بھی سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم کمپیوٹر پہ ڈسکس کریں گے کہ کون سی جو موضع کی سرحدات ہیں وہ اس کے ساتھ مل رہی ہیں، اور کون کون سے اہمیت کے حامل یہاں پر پروجیکٹس موجود ہیں اور آنے والے وقت میں آنے والے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پر، اور مزید ہم چیزیں ماسٹر پلان کے مطابق وہاں ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈھور گھٹی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کیٹیگریز ہیں جہاں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف۔ جی دوستو، ہم پہنچ چکے ہیں ماسٹر پلان کے اس حصے پر جہاں موضع ڈھور گھٹی آپ کو لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ یہ ہے موضع ڈھور گھٹی۔ اس کی ہم سب سے پہلے حدودات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کی حد کو دیکھیں تو یہ آپ کو کرسر نظر آ رہی ہوگی، یہ یہاں سے لے کر یہ دیکھیں، آپ کو جو بلیک لائن جو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی سرحد ہے موضع ڈھور گھٹی کی۔ یہ پھر تھوڑا سا شمال کی طرف جاتی ہے، اور یہاں سے یہ وہ جگہ ہے جو کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو فقیر کالونی ہے، فقیر کالونی سے پیچھے ایک پل آتی ہے، جو پل سے پہلے مغرب کی طرف تھانہ ہے۔ یہ تھانہ بیسیکلی سرحد ہے ڈھور گھٹی کی اور شمب اسماعیل کی۔ اور اس طرف جو ہے نا یہ کالج ہے، جو ڈگری کالج ہے، آپ کو یہ A3 کیٹیگری نظر آ رہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کے بعد پھر فری زون آ جاتا ہے، پھر یہ B&R کا علاقہ ہے، یا میں انشاءاللہ تعالی کیٹیگریز میں آتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پھر یہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ جناح ایونیو کو کراس کر جاتا ہے۔ جناح ایونیو سے مغرب کی طرف تقریباً آدھا کلومیٹر جو ہے
یہ علاقہ جناح ایونیو سے مغرب کی طرف بھی ڈھور گھٹی کا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ شمال کی طرف آئیں تو یہ بلیک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ موضع ڈھور گھٹی کی ہے، اور اس سے جو مغرب کی طرف علاقہ ہے یہ علاقہ بنتا ہے۔ اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو یہ شمال کی طرف یہ وشیان ڈور ہے، آپ کو یہ شمالی سرحد نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں تک جناح ایونیو اس وقت بنی ہوئی ہے موجود ہے۔ اس سے کے سامنے بالکل یہ وہ جگہ ہے جو ایئرپورٹ پرانا موجود ہے، وہ جگہ ہے ایئرپورٹ کے سامنے جہاں جناح ایونیو بنا ہوا ہے جہاں تک، پھر درمیان میں یہ ایئرپورٹ کا رن وے آ جاتا ہے اس جگہ پہ، لیکن آنے والے وقت میں اس کے لیے جو پلان ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی دوسری شکل دے دی جائے یا فلائنگ کلب ٹائپ بنا دیا جائے ایئرپورٹ کی جگہ پہ، لیکن اس وقت ایئرپورٹ جہاں پر موجود ہے۔ تو آپ کو سمجھانے کا مطلب یہی ہے، یہ آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ جگہ یہ تقریباً یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور یہ پورا ایریا مغرب کی طرف بھی یہ نیو ورلڈ سٹی کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ دونوں طرف موجود ہے، اور ان کی جہاں روڈز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، اور موقع پر ان کی تھوڑی بہت جو نشاندہی ہے وہ بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک گریڈ اسٹیشن نظر آتا ہے، یہی جو گریڈ اسٹیشن ہے یہ تقریباً آخری سرحد ہے موضع ڈھور گھٹی کی، کیونکہ اس سے پھر اگر آپ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پھر آگے وشیان ڈور آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آگے پھر پہاڑی آ جاتی ہے کوہ مہدی کی، کوہ مہدی کے پہاڑی کے ساتھ ساتھ یہ موضع چلتا جاتا ہے، اور اس طرف پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فری زون کا علاقہ آ جاتا ہے، یہ جو آپ کو اینٹوں جیسی زگ زیگ نظر آ رہی ہے یہ فری زون ہے۔ اگر ہم کیٹاگریز کی بات کریں یہاں تو سب سے بڑی کیٹاگری جو ہے نا وہ فری زون کی ہے، کیونکہ یہاں بہت بڑا فری زون گوادر کا بنایا جا رہا ہے، تقریباً یہ کوئی 2900 ایکڑ کے قریب رقبہ ہے جس پہ فری زون کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور چائنا ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام کر رہا ہے۔ اور یہاں یہ آپ کو جو ڈاٹس نظر آ رہی ہیں یہ وہ ڈاٹس ہیں جو روڈ جہاں سے گزر رہا ہے، اس کا نام ہے ایکسپریس وے۔ ایکسپریس وے کی یہ نشاندہی کر رہی ہے، یہ بالکل پہاڑی کے ساتھ ساتھ ایکسپریس ہوتی ہوئی، اور یہ جا کر کوسٹل ہائی وے کے ساتھ شنکانی در کے قریب مل جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ کوسٹل ہائی وے کے ساتھ آگے جا کے ٹچ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس ڈھور گھٹی کی بات کریں، ڈھور گھٹی میں اس کے بعد جو کیٹاگری آتی ہے وہ ایگزسٹنگ ایریا کی ہے۔ ایگزسٹنگ ایریا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایریا جو کہ آلریڈی جہاں آبادی موجود ہو اس کو ایگزسٹنگ ایریا کہا جاتا ہے، یہ EA آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو بڑی کیٹاگری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ R کیٹاگری ہے۔ اب اس میں ایگزسٹنگ ایریا کچھ شمبے اسماعیل میں آ رہا ہے اور کچھ ڈھور گھٹی میں آ رہا ہے۔ تو اگر آپ بڑی کیٹاگری پھر دیکھیں تو R کیٹاگری ہے، ریزیڈنشل پلاٹس ہیں جو کہ یہ موجودہ ڈھور گھٹی کی جو آبادی ہے جہاں اس وقت یہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت گھر موجود ہیں۔ تو اس سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو شمال کی طرف یہ تمام کیٹاگری تقریباً R کیٹاگری کی ہے۔ پھر اس میں آپ کو یہ ریڈ لائن نظر آتی ہوگی، یہ ریڈ لائن ہے، یہ درمیان میں جناح ایونیو ہے، بہت بڑا روڈ ہے گوادر کا، اور سینٹرل روڈ ہے، یعنی گوادر تقریباً آدھا مغرب کی طرف ہے اور آدھا اس کے تقریباً مشرق کی طرف ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور اس کے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈ لائن ہے B کیٹاگری کی لینڈ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہائی رائز کمرشل ایریا ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل جگہ ہے۔ پھر اگر آپ کو BA کیٹاگری نظر آئے تو یہ بیسن ہے، یعنی یہ ندی جا رہی ہے جو کہ برساتی ندی ہے، جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سے پانی گزرتا ہے، یہ ابھی پختہ ندی بن چکی ہے، اور یہ ندی پھر آگے جا کے فری زون کے اندر سے ہوتی ہوئی سمندر میں جا کے گرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بڑی کیٹاگری کی بات کی جائے تو B اینڈ R ہے، یہ بزنس اینڈ ریزیڈنشل لینڈ، مکسڈ لینڈ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ہے۔ اور یہاں پر ویورز میں آپ کو عرض کر دوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت سیوک سینٹر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر مغرب کی طرف یہ اپنا رائل ہوٹل موجود ہے، اور یہ بھی انتہائی ایک اہمیت کی حامل جگہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو جناح ایونیو کی مغرب والی سائیڈ ہے اس پہ تقریباً زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ ریزیڈنشل کیٹاگری کا ہے، R کیٹاگری کا ہے،
اور جو مغربی سائڈ ہے اس میں ایگزسٹنگ ایریا بھی موجود ہے اور B&R بھی موجود ہے، اور بھی کیٹاگریز ہیں. یہاں تھوڑا سا ایک RS بھی موجود ہے، ریزیڈنشل سروسز لینڈ. باقی یہاں یوٹیلٹی لینڈ موجود ہے کیونکہ آبادی آلریڈی موجود ہے. یہاں ویکنٹ لینڈ بھی موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزنس جو کمرشل لینڈ ہے یہ بھی موجود ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا EC بھی موجود ہے یہاں پر. اور یہ بڑی پھر یہ T آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ٹرانسپورٹ لینڈ یہ بھی موجود ہے. یہاں B آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جو ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہے. یہاں میں سمجھتا ہوں ریلوے اسٹیشن کی جگہ ہے، اور پھر اس کے سامنے یہ جو کمرشل لینڈ ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے 2 پارک ہیں، پھر ویکنٹ لینڈ دے دی گئی ہے. یہی ویکنٹ لینڈ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں آخر میں یہ جا کے ریلوے اسٹیشن بنے گا. پھر اس کے بعد T اس لیے دے دیا گیا، یہاں ظاہر ریلوے اسٹیشن کے قریب جگہ ہے تو کنٹینر یارڈ اور ریلوے یارڈ کے حوالے سے جو جگہ ضرورت تھی وہ آلریڈی پہلے سے رکھ دی گئی. تو یہ مین کیٹاگریز تھیں جو یہاں اس موضوع کے اندر آ رہی ہیں، تو ہم نے ان کو تفصیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو میسیجز کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ چینل پہ لازم اپنی تجاویز بھی دیں اور اپنے میسیجز بھی چھوڑیں. جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ ڈھور گھٹی انتہائی اہمیت کا حامل موضع ہے، اور ماشاءاللہ یہاں ایسی بہت ساری کیٹاگریز موجود ہیں، اور اس وقت بھی پروجیکٹس وہاں موجود ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، کچھ پہ کام مکمل ہو چکا ہے. تو ڈھور گھٹی انتہائی اہمیت کا حامل موضع ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ آنے والے وقت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انشاءاللہ تعالی اور بھی ہم ویڈیوز انشاءاللہ تعالی بناتے رہیں گے. تحصیل گوادر کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے جو مواضع جات ہیں ان کی ویڈیوز ہم بنائیں. مشرقی سائڈ پر جو مواضع جات ہیں ان کی ہم ویڈیوز آلریڈی بنا چکے ہیں اور چینل پر موجود ہیں. آپ کسی بھی موضوع کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ویورز اگلی ویڈیو میں. اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.